آپ کے مدرسے کی برکت القرآن کی یہ دوسری اور آخری نشست ہے۔ جو باتیں کہنے کی تھی، سننے کی تھی، کارگزاری بتانے کی تھی، وہ سب تفصیل مکمل طریقے سے آ گئی ہے۔ اصل کی بات میں نشست کی بچوں کی ہمارے محترم مولانا انوار صاحب ماشاءاللہ آپ سب واقف ہیں، ذمہ دار ہیں پورے علاقے کے، ہمارے رفیقے درس کے ساتھی بھی ہیں اور بہت ساری چیزوں میں مشورات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ مولانا سمجھی کی یہ سامنے آتی رہتی ہے، وہ ماشاءاللہ اس کی نظامت فرما رہے تھے۔ بہت ساری چیزیں بچوں کی جو ہمارے قاری اشرف صاحب نے تیاری کرائی ہے وہ بچے سنا رہے تھے، ان کی وضاحت کے ساتھ ساتھ وہ کر رہے تھے۔ میں 2-3 کاموں میں مشغول تھا، ابھی ہمارے مفتی حسین صاحب نے سنا کہ یہاں بچوں کا مدرسہ ہے ماشاءاللہ، اس میں جلالہ شریف مشکات شریف بھی شروع کرائی ہے۔ نماز آ رہا تھا لیکن کام میرے گھر لگے ہوئے تھے۔ مولانا کی باتیں بہت ساری ماشاءاللہ بھی انہوں نے نشاندہی کی کرتے رہے اور بچوں کے حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ اب دوسری نشست ہماری یہ شروع ہوئی، اس میں بہت ساری باتیں بچوں کی آپ نے سنی ہیں اور یہ تفصیل بھی آپ کے سامنے آئی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے علاقے میوات میں کیسے کیسے بنیادی کام بچوں کے مکتبوں سے ہو رہا ہے۔ بھائیوں سے تفصیل اس کو اپنی بتانی، 2-3 باتیں آپ کو خاص طور سے اس کی طرف توجہ دلانی ہے۔ ایک تو یہ کہ جہاں قدردانی کی جاتی ہے وہاں نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناقدری اگر ہوگی تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس، ناقدری شروع ہو گئی ہے تو نعمتیں آہستہ 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 چھن جاتی ہیں۔ مکاتب قرآن کی زمانے میں بہت شدید ترین ضرورت ہے اور الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ میوات میں خاص طور سے دیکھ کر کہ چپے چپے پر ہر مسجد میں، ہر محلے اور محلے میں کئی محلے کو حسین صاحب نے تفصیل بتائی پورے میوات کے وہاں یہ ہو رہا تھا، پھر آتے رہتے ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ بری کی رحمت کرے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کیسے بزرگوں کی کڑھن ہوتی ہے، کس علاقے کی کڑھن ہوتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بنیادی کام شروع کیا ہے جماعت کی لائن سے، بھائیوں کیسا ہوتا تھا میوات کا، یہاں سفر کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا اور دین اور شریعت سے کیسے دور تھے، لیکن اللہ بری کی رحمت کرے یار بچھایا اور کام کیا۔ ایسے ہی حضرت مولانا قاسم صاحب حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کو بڑی رحمت فرمائے، کیا بڑھت کی جب انگریز نے پورے ہندوستان کے اندر سے اس کی حکومت مضبوط ہو گئی تو چپے چپے پر اس نے انگریزی مشن کو عام کر دیا تھا اور اس نے یہ طے کر لیا تھا اپنی حکومت میں کہ ہندوستان سے اسلام اور اہل اسلام کو ختم کر کے رکھ دینا ہے۔ اس نے کوئی اس کی تفصیل ہماری سنتے رہتے ہیں۔ انگریز نے اپنے زمانے میں پوری کوشش تاریخ کی دہرانی ہے، میں بتانے چیز کو چاہ رہا ہوں تو یہ سب کچھ چلتا رہا، لیکن اللہ اپنے نظام کو چلاتا ہے۔ ہم سب کا مال بھی کھانے کراتے چل اللہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں، رب العالمین ہے، پوری دنیا کا نظام اللہ چلاتا ہے۔ پوری دنیا کے مال بھی کھانے کراتے ان کو ماننے والے ہو یا نہ ماننے والے ہو، انسان ہو، جنات ہو، درندے ہو، چرندے ہو، فرشتے ہو، زمین آسمان کی کوئی بھی مخلوق اللہ رب العالمین پوری دنیا کا نظام چلاتے ہیں۔ جہاں جہاں ایسی ضرورت ہوتی ہے، جس انداز سے ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کے افراد پیدا کرتے ہیں، اپنے بزرگوں سے اپنے اہل اللہ کرنا کام دیتا ہے اور پھر کسی کام ہوتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ نے دعوت دیوبند کی بنیاد ڈالی اور جب دیکھ لیا کہ اس انداز سے انگریز بڑا شاگرد ہے اور چپے چپے کو اس نے جہاں جہاں مدارس تھے، جہاں جہاں مکاتب تھے، جہاں جہاں قرآن کے علوم کے پڑھانے کے مدرسے تھے، جہاں جہاں ایک کر کو اس نے کرنا شروع کر دیا ہے تو ہر دوبارہ کی نشانیاں ڈالی گئی اور جگہ جگہ مکاتب اور مدارس کا جال پھیلا گیا۔ الحمدللہ ان کے انگریز کے مٹانے سے نہ ہمارا قرآن مٹا ہے، نہ ہمارے علماء مٹے ہیں، نہ ہماری بستی مٹی ہے، نہ ہمارا دین مٹا ہے، نہ ہمارا اسلام مٹے۔ انگریزی کے بعد چلا گیا تو بہترین نظام ہے، لیکن اس میں واقعہ
جو ہوتے ہیں اب ان باتوں سے جڑنے والے حضرات کون ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. تو بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے کرم ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں سب جگہ کہ ہمارے پاس پوری دنیا کی نعمت آ جائے, پوری دنیا کی بادشاہت آ جائے, پوری دنیا کی حکومت آ جائے اور پوری دنیا کی ساری چیزیں آ جائے, لیکن بھائیوں ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں ہو سکتی. سب سے بڑی دولت ایمان. ایتو رحمان نے اپنا یا رسول اللہ الایمان باللہ, اللہ کے رسول سے پوچھا گیا سب سے بڑی اور سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الایمان باللہ, اللہ کو ایمان. بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے کرم ہے. ہمیں ایمان کے لیے محنت کرانی پڑی ہے. ہمارے اللہ کا غریب رحمت کرے وہ ایمان والے تھے, ہم کے گھروں پہ پیدا ہو گئی, ہم ایمان والے بن گئے ہیں. تو ایمان کو اللہ نے ہمیں دی. جب ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے. انگریز نے اپنے دور میں جیسے جیسے ایمان اسلامی چیزوں کو مٹانا شروع کیا تھا, آج بھی وہی دور ڈوب رہا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ مضبوط کرنے کی اپنے ایمان کو بچانے کی. اور ہر ایمان آپ کی یونیورسٹی میں نہیں بچے گا, بازاروں میں نہیں بچے گا, آپ کے شہروں میں نہیں بچے گا, کہیں بھی کسی دنیا میں آپ چلے گئے ایمان آپ کا بچے گا. تو مدارس, مکاتب, خانقاہوں, جماعتوں کے ساتھ جڑنے میں آپ کا ایمان. اگر مدارس کی لین سے دور رہیں گے, مدارس کی لین سے دور رہیں گے, بزرگ اور علماء کی لین سے دور رہیں گے, تو بھائی یہ ایمان ختم ہو جائے گا. ہمیں ایمان ہی بچانا. ایمان کے بچانے کے بزرگوں نے بہت سارے اسباب بتائے ہیں. میں دو تین باتیں بتاؤں گا, دو باتیں خاص طور سے اس کے بعد میں بتا دوں ہمارے ایمان کے بچانے کا اسباب کیا ہے. بھائیو ہم اور ہمارا اور ہم صبح اٹھتے ہیں, سب سے اٹھنے سے پہلے ہمارے آنکھ میں ہماری شرک کی چیزوں کی طرف جا رہی ہے, کام میں ہماری خوشی کی چیز جا رہی ہے, خواب و خیال میں ہمارے ایسے بندے ہیں. آپ بازار میں چلے جائیں, کہیں چلے, چاروں طرف سے شرک کی اولاد ہیں. ان شرک کی چیزوں سے اگر ہم حفاظت چاہتے ہیں تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ 10 اسباب ہے ایمان کی حفاظت کے. اس میں سب سے پہلا سبب ہے کیا آنکھوں کی حفاظت کرنا. بھائی قرآن کریم میں اللہ نے تمام ترین مضمون کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کل مومن یغض من ابصارہ. شیطان کا سب سے پہلا حملہ آنکھوں کے ذریعے سے اور سب چیزیں بات کرنا. سب سے پہلے شیطان کا حملہ آنکھوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. اللہ کا عجیب قسم کا قرآن ہے, اللہ کا عجیب انداز ہے قرآن کریم میں. اللہ کی عادت شریفہ قرآن کریم میں یہ ہے کہ یہاں کوئی مضمون اللہ ارشاد فرمانے نبی کو خطاب فرما کر تو مردوں کے سلسلہ عورتوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے. عورتوں کو مستقل طریقے سے خطاب اللہ نے فرما کہ عموماً قرآن شریف کا عادت شریفہ یہی. لیکن اللہ نے اس مضمون کی اہمیت کو بیان کرنے کے جہاں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے میرے نبی میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. آج کفر کی چیزیں عام ہو رہی ہیں اور شیطان بنیادیں بالکل عام ہو رہی ہیں. اس لیے ایمان کی حفاظت ادا کرنی ہے تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لو. غیر محرموں پر نظر نہ پڑے, ننگی تصویروں پر نظر نہ ڈالو, کفری شرکی چیزوں پر اپنی آنکھوں کو بچا لو. ایسے بڑے ماحول سے بچا لو جہاں کفری شرکی چیزیں ہو رہی ہے, ان جگہوں سے بچ جاؤ. جب جاؤ تو آنکھیں کی طرف جائے, آنکھوں کی حفاظت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائیوں ہم اور آپ کی کیا حالت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا ماحول شرک کے ایسا ہو چکا ہے کہ چاروں طرف سے کفر کی اثار ہے. غیر ضروری طور کے بغیر علاج کے کوئی کفر کی چیزیں ہمارے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے جا رہے تھے. آپ کے ساتھ میں 2-3 صحابی تھے. ایک محلہ آتا ہے جس میں یہودی لوگ اس زمانے میں رہتے تھے. اللہ کے نبی جب آپ تشریف لے جانے لگے تو ان کے ہاتھ سے کچھ ان کی مذہبی چیزوں کی آوازیں آ رہی تھی. اللہ کے نبی نے جو آواز سنی, اس میں بازی گاجی کی کچھ آواز ہے. اللہ کے نبی نے فوراً اپنے کان بند کر لے اور تیزی کے ساتھ نماز کر لے. اور آگے جانے کے بعد میں آپ نے اپنے کان نہیں کھولے بلکہ صاحب نے فرمایا کہ بتاؤ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی. اور آپ نے فرمایا کہ کفری شرک کی چیزوں اپنے کانوں کو بھی بچاؤ, اپنی آنکھوں کو بھی بچاؤ. تمہاری سب سے پہلی ایمان کی حفاظت کی چیز ہے آنکھوں کی حفاظت. کریں گے نہیں کریں گے اس قدر شیخ کی دو آنکھ طریقے سے ہو رہی ہے. یہاں میں دوستوں والوں سے بھی کہوں گا
اچھا چل رہا ہے اور ماشاءاللہ قرآن کی بھی بہت مایا خدمت ہو رہی ہے. آپ بھی قابل مبارکباد نبی مولانا نواز صاحب کا کافی آپ کا بھی اس میں حصہ صحیح ہے. ہماری ماں بہنوں کا حصہ بھی صحیح ہے. ابھی انہوں نے سویدھا بنائے کہ ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے بچے علاقے کے طرف کے آتے ہیں اور ہمارے بھی یہاں گھروں سے خدمت کے لیے آتے ہیں اور ماشاءاللہ کھانا ہماری ماں بہنیں بھیجتے رہتی ہے اور ہمارے مدرسات بھی بھیجتے رہتے ہیں. تو بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ وقت ہمارا چل رہا ہے. اللہ قبول فرما رہے ہیں. اور میں نے جسے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صاحب نے جیسے بتایا ہے ماشاءاللہ کے قرآن تھی بولے ہر گاؤں کے اندر بھی یہاں کام ہو جائے یہاں کام ہو جائے یہاں بھی کام ہوتا ہے. قرآن کی وجہ سے یہاں بھی گئے یو پی کے بہت سارے مدرسوں میں گئے. بہت سارے بزرگوں سے علماء سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے یہاں بھی بلاتے تھے اپنے خاندان والوں کو علاقے والوں کو سب کو جوڑنے کی اللہ نے بڑا ایک ساتھ بنایا تھا اور بہت ہی کچھ اس کے اندر صفات رکھی تھی. تو ماشاءاللہ وہ ان کی محنت ہے کہ دنیا کی کوشش ہے کہ آپ کے ہاتھ کسی شاندار قسم کی مسجد بنی. جب یہ مسجد بنی تو اس کے لیے کس طرح کی بات تلاش کی یہاں جاؤ وہاں جاؤ بات بہتر سے بہتر مسجد بنانے کی ان کی تمنا تھی. اللہ نے مسجد مدد کے زمانے میں مسجد بن گئی تھی. مقصد کا قیام بھی کچھ ہو گیا تھا. پھر بعد میں نام کی تجویز ہوئی. مولانا نواز صاحب مبارک صاحب سے صاحب کی کیا نام رکھ رہے ہیں تو پھر یہی تجویز ہوا تھا کہ بھائی میں نے اس مجلس میں حاضر تھا کہ کیا رکھا جائے کیسے رکھا جائے. میں نے کہا بھائی قاری صاحب کی محنت ہے اور قاری صاحب کی نسبت ہے اس کے ساتھ جڑی رہے گی اس لیے برکت قرآن اس کا نام رکھا ہے. تو الحمد للہ وہی نام تجویز ہو گیا تھا. اللہ کا فضل ہے. الحمد للہ آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے سے اس پہ کیا تھا فرض قرآن اسی وقت سے شروع ہو گئی. الحمد للہ قرآن کی بہت اچھے پڑھتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ لوگ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں. محبت کا برتاؤ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. فضائل آپ نے سن لی ہے. جہاں جہاں ہمارے دین کی حفاظت ہوتی ہے اور دین ہمیں سکھایا جاتا ہے ان جگہوں پر ہمارے لیے فرض منتخب ہے ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو بلکہ ہمیں کرنا پڑے گا. بار بار مجھ سے چلی جائے گی. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ویڈیو وغیرہ کا حساب نہ بنائیں. یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. چیزیں کو پسند نہیں کیا